پھر ایک اور عظیم الشان تعلیم یہ ہے کہ ان المساجد للہ ہے، مساجد صرف خدا کے لیے ہیں، اور کسی قوم کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنی مسجدوں میں آنے سے کسی دوسرے کو روکے۔ اور اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ اتنا عظیم الشان ہے کہ اگر اس اسوے کو مسلمان ملحوظ رکھتے تو کبھی مسلمانوں میں وہ فتنہ و فساد پیدا نہ ہوتا مسجد کے نام پر جو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ 1.5 اینٹ کی مسجدیں بنی ہوئی ہیں، ایک فرقہ دوسرے کو روک رہا ہے کہ تم ہماری مسجد میں نہیں آ سکتے، ہماری مسجد پلید ہو جائے گی، ہم تمہاری مسجد میں نہیں جا سکتے، ہم پلید ہو جائیں۔ پتہ نہیں یہ دین کہاں سے لیا، کس سے سیکھا، کس کا اسوہ ہے؟ مجھے تو اپنے آقا و مولا محمد مصطفیٰ کا اسوہ اس سے بالکل جدا نظر آتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد سے بڑھ کر بھی کوئی مسجد پاک ہو سکتی تھی، لیکن نجران کے عیسائی وفد کو آپ نے خود اپنی مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت دی، دعوت دی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ مذہبی گفتگو کے لیے آئے ہوئے تھے، جب اٹھ کر جانے لگے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہاں چلے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ ہم نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھنے جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ بھی تو خدا کا گھر ہے، یہی نماز پڑھ لو۔ ایک اور روایت میں ہے کہ بعض صحابہ جو جانتے نہیں تھے کہ حضور اکرم نے خود دعوت دی ہوئی ہے، انہوں نے جب دیکھا کہ عیسائی مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ ناراض ہو کر ان کی طرف لپکے، تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سختی سے روک دیا اور فرمایا ہرگز نہیں، یہ خدا کا گھر ہے، ان کو عبادت کرنے دو۔ کہاں یہ تعلیم اور کہاں یہ آج کا زمانہ جہاں مسجدوں کی حالت یہ ہے کہ وہ بعض دفعہ لوگوں سے گندی ہو جاتی ہیں اور بعض دفعہ لوگ مسجدوں سے گندے ہو جاتے ہیں۔ یہ تو مسجد نبوی والی مسجدیں نہیں ہیں، یہ تو محمد مصطفیٰ کے اسوہ پر بنائی جانے والی عبادتیں نہیں ہیں۔ یہ مسجدیں تو پھر ویسی ہو گئیں جیسا ایک گرجے کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ امریکہ میں ایک سفید فام لوگوں کا گرجا تھا۔ امریکہ میں ایک زمانے میں بہت ہی کالوں سے نفرت کی جاتی تھی، اور مذہب میں بھی یہ تقسیمیں تھیں کہ بعض کالوں کے گرجے اور بعض سفیدوں کے گرجے۔ یہ البتہ شکر کرنا چاہیے عیسائیت کو کہ فرقوں کے گرجے وہاں نہیں بنے، صرف 2 ہی تقسیمیں تھیں، کالوں اور گوروں کی۔ تو بیان کیا جاتا ہے کہ ایک کالا بیچارہ ایک گرجے میں داخل ہونے لگا تو بڑی سختی سے دھکا دے کے اس کو نکال دیا گیا کہ یہ تو سفیدوں کا گرجا ہے، تم یہاں کس طرح داخل ہوتے ہو؟ اور اس بیچارے کے دل کو اتنا صدمہ پہنچا کہ وہیں سیڑھیوں پر پڑا رہا اور ساری رات روتا رہا۔ اسی کرب کی حالت میں کہتے ہیں اس کی آنکھ لگ گئی تو خواب میں اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نظر آئے۔ انہوں نے پوچھا کہ کیوں بھائی، کیا تکلیف ہے، اتنا کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا روؤں آپ کی خاطر اس گرجے میں جانے لگا تھا اور مجھے دھکے دے کے نکال دیا گیا۔ حضرت عیسیٰ نے کہا اتنی سی بات پر روتے ہو، مجھے تو آج تک داخل نہیں ہونے دیا اس گرجے میں کسی نے، تم تھوڑی سی بات پہ اتنا رو پڑے ہو؟ میں تو اس طرح ساری عمر روتا رہوں تب بھی حق ادا نہیں ہوگا، کبھی بھی نہیں گیا میں اندر۔ تو وہ مسجدیں جو خدا کی نہیں رہتی، وہ گرجے جو خدا کی نہیں رہا کرتے، وہاں سے اگر بندوں کو روکا جاتا ہے تو یقین جانے کہ خدا بھی ان میں داخل نہیں ہوا کرتا۔